بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ریشم ہے۔ میں نے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ حارث کا نام سنا تھا۔ یہی نام سنتے سنتے میں بڑی ہوئی تھی۔ وہ میرے بچپن کا منگ تھا۔ ہماری منگنی بچپن میں ہو گئی تھی۔ حارث میرے تایا کا بیٹا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ میں دیکھتی تھی وہ جب بھی آتا تھا تو پتہ نہیں کیوں کچھ اکڑا اکڑا سا لگتا تھا۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے حارث مجھے ناپسند کرتا ہے۔ وہ نہ تو مجھ سے بات کرتا نہ ہی میری طرف دیکھتا۔ مجھے بہت دکھی کرتا تھا اس کا یہ رویہ، اس لیے میں نے بھی کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر ایک دن تایا تائی نے اچانک نکاح کا اعلان کر دیا اور نکاح کی تاریخ لینے آ گئے۔ یوں مقررہ تاریخ پر ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ دلہن بنی اپنے کمرے میں کافی دیر سے حارث کا انتظار کر رہی تھی، مگر حارث نہیں آیا۔ کافی رات ہو گئی تھی اور تائی، جو میری ساس بن چکی تھی، میرے کمرے میں آ گئی اور کہا کہ آج رات حارث یہاں نہیں آئے گا۔ تمہارے تایا کے مرشد نے کہا ہے کہ آج کی رات بہت بھاری ہے تم دونوں کے لیے، اس لیے وہ کل تمہارے کمرے میں آئے گا۔ رات کافی ہو گئی ہے، تم تھک گئی ہوگی، کپڑے بدل کر آرام سے سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ میں حیران ہوتی ہوئی اٹھی اور الماری سے سادہ جوڑا نکال کے کپڑے بدل کے سو گئی۔ میرے تایا بہت تہمت پرست ہے۔ وہ ہر بات پہ تہمت پرستی کرتے اور مجھ سے اجازت لے کر اپنا ہر کام کرتے تھے۔ ہر بات میں ان کو عجیب عجیب سا وہم ہوتے رہتے کہ ایسا نہ ہو جائے، ویسا ہو گیا تو پھر یہ چیز صحیح ہے، وہ چیز غلط۔ عجیب وہمی سے شخصیت تھی ان کی۔ دوسرے دن حارث میرے کمرے میں آیا تو میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ مجھے جو ڈر تھا کہ شاید میں اپنے شوہر کو پسند نہیں، وہ خوف دور ہو گیا۔ حارث میرا خیال رکھتا تھا، مگر حارث بہت سنجیدہ رہتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی پریشانی میں ہے، کیونکہ حارث بالکل بھی ویسا شوہر نہ تھا جو شادی کے شروع کے دنوں میں ہی نئی نویلی بیویوں کے نخرے اٹھاتے ہیں۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہمارے درمیان ایک جھجک سی تھی اور وہ جھجک ختم نہیں ہو رہی تھی۔ 2 ماہ بعد حارث کی دبئی میں نوکری لگ گئی۔ میں اور سب گھر والے بہت خوش تھے۔ میں خوشی سے دبئی جانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ مجھے یقین تھا میرا اور حارث کے درمیان جو فاصلے ہیں دبئی جا کر وہ ختم ہو جائیں گے۔ شاید یہاں گھر والوں کی وجہ سے حارث مجھ سے گل مل نہیں پایا تھا۔ دبئی جانے سے ایک دن پہلے حارث نے گھر والوں سے کہا، میں نے رات کو ریشم کے بارے میں بہت بڑا خواب دیکھا ہے۔ یہ سن کر تایا بہت پریشان ہو گئے اور کہا کہ میں اب ریشم کو تمہارے ساتھ دبئی نہیں جانے دوں گا، بلکہ اسے اس گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دوں گا۔ 40 دن تک گھر میں مرشد سے پڑھائی کرواؤں گا۔ تایا، جو بہت وہمی تھے، خواب سن کر اپنا حکم نامہ جاری کر چکے تھے، اور میں جو حارث کے سنگ دبئی جانے کے خواب دیکھ رہی تھی، وہ سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ میں نے حارث سے کہا کہ وہ تایا سے بات کرے اور مجھے اپنے ساتھ دبئی لے کے جائے، مگر حارث نے کہا کہ ابا نہیں مانیں گے۔ ان کا فیصلہ پتھر پر لکیر کی طرح ہے۔ میں ان سے بات نہیں کر سکتا۔ تم جانتی تو ہو وہ کتنے وہمی ہیں۔ حارث کی باتیں سن کر میں بہت مایوس ہو گئی تھی۔ خاموشی سے اپنا سارا سامان بیگ سے نکال کر واپس الماری میں رکھ دیا۔ دوسرے دن حارث دبئی چلے گئے۔ یوں ہی اداس دن گزر رہے تھے۔ حارث کا فون آتا، مگر وہ صرف اپنی ماں سے ہی بات کرتا، کبھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں بھی بہت اداس رہنے لگی تھی کہ اچانک میری زندگی میں بہار آ گئی، جب کچھ دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں یہ خوشخبری سن کر بہت خوش ہوئی، مگر یہ خبر سن کر بھی حارث نے مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ان کو بچوں کی خبر سن کر کیسا لگتا ہے، وہ خوش بھی ہیں کہ نہیں، مگر یہ تو تب پتہ چلا جب وہ مجھ سے بات کرتے۔ مجھے آنسو بہاتا دیکھ کر بس تائی اماں ہر وقت مجھے سہارا دیتی کہ نہ رو، جلد ہی حارث کرا جائے گا اور تجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کبھی دل میں شدید خواہش جاگتی کہ کاش میرے پاس کوئی فون ہوتا تو میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ دیر تک بات کر سکتی۔ ہمارے گاؤں میں کسی بھی لڑکی کو فون رکھنے کی اجازت نہ تھی، اور اگر کسی کے پاس ہوتا تو اسے مایوس سمجھا جاتا۔ مجھے ایسی حالت میں ہر وقت حارث کی کمی محسوس ہوتی تھی، مگر نہ حارث آیا نہ فون پہ بات کی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے وہ مشکل وقت حارث کے بغیر گزارا۔
کچھ دن بعد میری بیٹی پیدا ہوئی۔ میں بہت خوش تھی، سب گھر والے خوش تھے۔ اگلے دن جب میں اسپتال سے گھر آ گئی، گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ میرے سسر خوشی میں اپنی پوتی کو گود میں اٹھائے تمام گاؤں میں مٹھائی بانٹ رہے تھے۔ اس دن وہ بہت خوش تھے کہ اچانک دروازے پر ایک ملنگ آ گیا تو سسر نے اس سے بھی مٹھائی کا ڈبہ پکڑا دیا، مگر اس نے فوراً ہی وہ مٹھائی لینے سے انکار کر دیا اور چلا کر بولا، یہ بچی منحوس ہے۔ اس کے اس طرح چلانے پر سب چونک گئے اور میں نے اس سے کہا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو، کون ہو تم؟ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ اس پاگل عجیب سے خلیے والے ملنگ پہ میرے سسر نے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کہا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یہ بچی واقعی منحوس ہے، اس کی نحوست پورے خاندان کو کھا جائے گی۔ میں کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھی تو تایا نے مجھے روک دیا اور کہا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تب ملنگ بولا، مجھے پتہ چل گیا تھا، اس لیے تو میں آیا ہوں۔ اس بچی کو 15 سال تک گھر سے اور گھر والوں سے دور رکھنا پڑے گا، تب جا کر اس کی نحوست دور ہوگی اور یہ بختوں والی بن جائے گی۔ یہ سن کر تایا، جو بہت وہمی تھے، آگے بڑھے، جھولے سے میری بچی کو اٹھایا اور ملنگ کی گود میں دیکھ کر کہا، اسے تم لے جاؤ اور جب یہ بڑی ہو جائے تب واپس لانا۔ یہ سن کر تو میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں نے ملنگ کی گود سے اپنی بچی چھیننے چاہی تو میرے تایا نے مجھے پکڑ کے روک دیا۔ میں بہت روئی، تایا کے پیروں میں گر گئی، گڑگڑائی کہ خدا کے لیے میری گود نہ اجاڑو، مگر تایا نہ مانے اور ملنگ کو جانے کا اشارہ کیا۔ ملنگ فوراً وہاں سے میری بچی کو لے کر چلا گیا اور میں روتی رہ گئی، جبکہ سسر نے دبئی فون کر کے حارث کو بتایا کہ تمہارے گھر مردہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ میں ہر وقت اپنی بچی کو یاد کر کے روتی رہتی اور اس ملنگ کو کوستی رہتی کہ کہاں سے آ گیا میری بھری گود اجاڑنے۔ میں نے اپنی بچی کو تو ٹھیک سے دیکھا تک نہیں تھا، بس اس کے پیر کی 2 جڑی ہوئی انگلیاں یاد ہیں مجھے۔ دوسری جانب بچی کی موت کا سن کر حارث بھی نہیں آیا اور نہ اس سے فون پر بات کی۔ میں تائی اماں سے پوچھتی رہی کہ حارث کب واپس آئیں گے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جلدی آ جائے گا اور میں اس کا انتظار کرتی رہتی، لیکن وہ ہر بار سب کچھ مہینوں میں آنے کا کہہ کر ٹال دیتا۔ ایسے ہی وقت گزرتے گزرتے کئی عرصہ گزر چکا تھا، مگر اس کے بہانے ختم نہیں ہوئے۔ اب تو میں واقعی حارث کو بھلا چکی تھی۔ میرے سر پر اپنی بیٹی کی جدائی میں چاندی چمکنے لگی تھی اور رو رو کر آنکھوں تک کی بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی۔ میں ہمیشہ دعا کرتی کہ وہ ملنگ میری بیٹی کو واپس لے آئے۔ نہ جانے وہ کہاں سے آیا تھا جو میری بچی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ جو سال گزرتے گئے تو دل میں دہارس آتی جاتی کہ شاید 15 سال پورے ہونے پر وہ میری بیٹی کو اپنے ساتھ واپس لے آئے گا، مگر اب تو شاید 20 سال ہونے لگے تھے، مگر اب تک میری بچی واپس نہیں آئی تھی۔ یوں ہی میں اپنی روکھی پھیکی زندگی جی رہی تھی کہ ایک دن اچانک حارث واپس لوٹ آیا۔ اسے دیکھ کر تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں اس وقت بہت خوش ہوئی کیونکہ میں نے جو قرب اپنی بیٹی کی جدائی کا تنہا جھیلا تھا، جو آنسو تنہا بہائے تھے، وہ میں حارث کے دامن میں گرانا چاہتی تھی۔ میں اس کا گریبان پکڑ کر اپنے ساتھ ہونے والے ناانصافی کا حساب لینا چاہتی تھی، مگر یہ دیکھ کر مجھے شدید دھچکا لگا کہ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک گوری میم تھی جو دلہن بنی ہوئی تھی، کسی افسر اسے کم نہ لگ رہی تھی۔ اس وقت مجھے اپنا آپ بہت ہی کمتر لگا۔ کہاں میں گاؤں کی اجڑ چاہل سی اور کہاں یہ چمکتی رنگت والی میم۔ تو اس نے دوسری شادی کر لی، یہ سوچ آتے ہی میرے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ میں نے اپنے گرد آنسو صاف کیے اور سر سے پیر تک اس کی دلہن کا جائزہ لینے لگی کہ اچانک میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ تو وہی نشان تھا جو 2 جڑی ہوئی انگلیوں پر کالا نشان جو میری بیٹی کے پیر پر تھا۔ بس یہی ایک نشانی مجھے یاد تھی، یہ میری بیٹی ہی تھی، میں نے اس کو پہچان لیا تھا۔ تو کیا حارث نے؟ یہ سوچ آتے ہی میرا دماغ پھٹنے لگا، مجھے اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ اف میرے خدا، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ میں یہ سب برداشت نہ کر سکی اور اگلے ہی لمحے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ حارث اسی وقت مجھے اسپتال لے گیا، جہاں علاج کے کچھ گھنٹوں بعد میں ہوش میں آئی تو میں نے چلانے لگی۔ میں نے کہا، میں ہوں،
میں نے اپنی اطراف کا جائزہ لیا تو وہاں حارث کھڑا پایا۔ اسے دیکھ کر مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے بولی، بس یہی دیکھنے کو رہ گیا تھا حارث، وہ دلہن، وہ تو ہماری بیٹی ہے۔ حارث نے مجھے چپ کرواتے ہوئے کہا کہ تم گھر چلو صبر کے ساتھ، میں وہاں تمہیں اپنی ساری داستان سناتا ہوں۔ میں دل میں کڑتی رہی کہ اب کیا رہ گیا سننے کو، یا الہی یہ سب دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی۔ میں نے روتے ہوئے سوچا۔ گھر پہنچ کر حارث نے مجھے کہا کہ میں آج تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ بچپن سے ابا نے تو ہم پرستی کی وجہ سے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ وہمی تھے، کبھی کہتے آج پیلے رنگ کا کرتا پہن لو، وہ تمہارے لیے مفاقف رہے گا، کبھی کہتے اس ہفتے لال رنگ کا کرتا مت پہننا، کبھی کہتے فلاں دوست تمہارے لیے موزوں نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، کبھی کہتے آج تمہارا اسکول جانا مناسب نہیں ہے، گھر پر رہو۔ میں ان سب باتوں اور ان کی توہم پرستی کی عادت سے بہت تنگا تھا۔ بچپن سے انہوں نے میری اور تمہاری منگنی کی ہوئی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا مجھے اس رشتے سے بیزاری ہوتی گئی۔ میں تم سے تو کیا ابا کی وجہ سے ابا کے خاندان کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تعلیم مکمل کر لی تو دبئی میں نوکری کے لیے کوشش کرنے لگا۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ میں نے دبئی کافی جگہوں پر کام کرنے کے لیے اپلائی کیا تھا اور خوش قسمتی سے مجھے ایک جگہ نوکری مل گئی تھی اور 2 مہینے بعد نوکری جوائن کرنا تھی۔ میں نے گھر میں یہ بات بتائی تو فوراً ابا نے میری شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے بود تعویلیں پیش کی کہ میں ابھی نوکری کے لیے جا رہا ہوں، ابھی شادی نہیں کر سکتا، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور شادی کی تاریخ طے کر دی۔ مجبوراً مجھے تم سے شادی کرنا پڑی۔ شادی کے بعد میں اپنے کاغذی کارروائی میں لگ گیا، مگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے جانے سے ایک دن پہلے میں نے جھوٹے خواب کی داستان گڑھ کر ابا کو سنائی۔ میں جانتا تھا کہ ابا ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، وہ یہ سب سن کر تمہیں میرے ساتھ دبئی نہیں جانے دیں گے، اور یہی ہوا، انہوں نے تمہیں گاؤں میں روک لیا اور میں دبئی چلا گیا۔ لیکن میں دبئی اکیلا نہیں گیا تھا، کچھ سال پہلے شہر کی یونیورسٹی میں پڑھنے گیا تھا۔ وہاں میری ملاقات فائزہ سے ہوئی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ پڑھائی مکمل ہوتی ہی میں نے فائزہ سے نکاح کر لیا۔ میں جانتا تھا کہ گھر والے میری شادی تم سے کروانا چاہتے تھے، مگر میں شادی اپنی مرضی سے خاندان سے باہر کرنا چاہتا تھا۔ میں نے گھر میں کسی کو اپنی خفیہ شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں گاؤں آ گیا تو میری شادی اچانک تمہارے ساتھ کروا دی گئی۔ میں نے اپنے ساتھ فائزہ کے کاغذات بھی بنوا لیے تھے اور اسے ساتھ لے کر دبئی چلا آیا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، میں ایسی زندگی ہی جینا چاہتا تھا۔ کچھ دن بعد مجھے اطلاع ملی کہ تم ماں بننے والی ہو اور میں باپ، مگر مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب تمہیں 4تھا مہینہ تھا تو مجھے خوشخبری ملی کہ فائدہ بھی امید سے ہے۔ میں بہت خوش تھا، مگر یہ خوشی صرف چند دنوں کی ہی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہی فائزہ سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئی اور اس کا بچہ ضائع ہو گیا، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ فائزہ اب کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر فائزہ کئی دن صدمے کی حالت میں پڑی رہی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا، ہر وقت روتی رہتی اور میں اس کی دلجوئی میں لگا رہتا۔ فائزہ کی ایسی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں اپنی پہلی بیوی کا بچہ اسے دے دوں گا، اور یہ سن کر اس کی حالت بہتر ہونے لگے گی۔ جب تمہیں 9واں مہینہ شروع ہوا تو یوں ہم دونوں ایک پلان کے تحت پاکستان واپس آ گئے، اور میں تمہاری ساری خبر رکھتا تھا۔ جیسے ہی تمہیں بچہ ہوا اور تم اسپتال سے گھر آ گئی تو میں نے ایک آدمی کو بھاری رقم دے کر ابا کے پاس بھیجا۔ وہ ملنگ کے بیس میں آیا اور وہی بولا جو میں نے اسے سکھایا۔ ابا نے اسے اپنی بچی دے دی تھی۔ وہ باہر نکلا، گھر کے قریب ہی ہم دونوں میاں بیوی اپنا حلیہ بدل کے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ جیسے ہی وہ آدمی بچی لے کر باہر آیا، میں نے اس سے بچی لے کر فائزہ کی گود میں دے دی اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی وہاں سے بھاگ لے گیا، اور میں فائزہ بچی کو لے کر واپس دبئی آ گئے۔ فائزہ اور میں نے اسے بہت پیار سے پالا پوسا، بڑا کیا۔ وہ جب 20 سال کی ہوئی تو ایک پاکستانی لڑکے کی جو وہاں اس کے ساتھ پڑھتا تھا اسے پسند کرنے لگی۔ مجھے اور فائزہ کو بھی وہ لڑکا اچھا لگا۔ کچھ ماہ بعد طے ہو گئی شادی اور ہم اس کی شادی کرنے پاکستان آ گئے۔ جب اس کی شادی ہونے لگی تو ہم تو شادی کی رات فائزہ کو گلڈ ہونے لگا تھا۔
لہٰذا اس نے ماریا کو بتا دیا کہ وہ اس کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہی تھی تو فائزہ سے رہا نہیں گیا اور اس نے اسے بتا دیا۔ یہ سن کر ماریا بہت غصے میں آ گئی اور شادی چھوڑ کے اپنے میرے پاس آ گئی اور کہا کہ اب بھی اور اسی وقت مجھے میری ماں کے پاس لے کے جاؤ۔ میں تب تک شادی نہیں کروں گی جب تک سچ کیا ہے یہ نہ جان لو اور جھوٹ کیا ہے، اور مجبور ہو کر میں اسے تمہارے پاس لے آیا اور تم نے اسے شادی کے لباس میں دیکھ کر غلط اندازہ لگایا اور بے ہوش ہو گئی۔ یہ سن کر میں مطمئن ہوئی اور اپنی بیٹی کے پاس آ گئی، اسے گلے لگا لیا اور ہم دونوں بار بار ایک دوسرے کو گلے لگاتے، کبھی ایک دوسرے کو چومتی۔ میری خوشی کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ہم دونوں نے بہت باتیں کی، میں نے اپنا سارا قصہ سنا ڈالا اور حارث نے اسے مجھ سے کیسے چھینا وہ بھی بتا دیا۔ یہ سب سن کر وہ حارث سے بولی اب بھی اور اسی وقت میری ماں کو طلاق دیں۔ میں یہ سن کر ششدر رہ گئی اور کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ماریا، تم ہوش میں تو ہو؟ تو وہ بولی آپ کو ایسے شخص کی بیوی نہیں رہنے دوں گی جو آپ کی شادی کر کے چھوڑ گیا اور پلٹ تک پوچھا تک نہیں۔ 20 سال ہو گئے، زندگی کی خوشیوں پر آپ کا بھی حق ہے، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ میں اسے طلاق دلوا کر آپ کی دوسری شادی کرواؤں گی۔ پھر میرے بہت سمجھانے پر بھی وہ نہ مانی۔ لاچار ہو کر حارث نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ خود بھی شرمندہ تھا کیونکہ اس نے شوہر ہونے کی کوئی ذمہ داری نہیں نبھائی تھی۔ ماریا نے میرا ضروری سامان پیک کیا اور مجھے لے کر شہر چلی آئی۔ شہر میں اس کے نام ایک گھر تھا، وہاں ہم دونوں رہنے لگے۔ ماریا میرے لیے کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے اور وہ خود بھی شادی کر لے۔ اس نے اپنے منگیتر کو سب کچھ بتا دیا تھا اور کہا کہ کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا میری ماں کے لیے، اس بیچاری نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں۔ اس کے منگیتر فہد نے کچھ سوچ کر کہا کہ میرے پاپا کے ساتھ ان کی شادی کیوں نہیں کرواتی تم؟ ماریا یہ سن کر حیران ہوئی تو فہد نے بتایا کہ اس کی ماما اس کی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھی، تب سے پاپا نے دوسری شادی نہیں کی، وہ بھی اکیلے ہیں۔ یہ سن کر ماریا نے اسے کہا کہ وہ اپنے پاپا سے بات کرے، اگر وہ مان جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ فہد نے ماریا سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے پاپا کو منا لے گا اور ایسا ہی ہوا۔ فہد کے پاپا مجھ سے 2-3 بار مل بھی چکے تھے اور وہ بھی عمر کے اس حصے میں آ کر بہت اکیلا پن محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی رضامندی دے دی تھی اور کچھ دن بعد نکاح ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ محبت کرنے والے اور اچھے سچے دل انسان تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہم دونوں مل کر فہد اور ماریا کی شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ 1 مہینے بعد بڑی دھوم دھام سے فہد اور ماریا کی شادی ہو گئی۔ شادی میں حارث اور فائزہ نے بھی شرکت کی تھی۔ دلہن بن کر ماریا کہیں اور نہیں گئی، میرے ہی گھر میں آ گئی تھی۔ میں بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اپنی پچھلی شادی شدہ اذیت بھری زندگی اور بچی کے چھن جانے کے دکھ کو بھلا کر میں زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ ماریا ٹھیک کہتی تھی کہ زندگی کی خوشیوں پر میرا بھی حق ہے، اور پھر یوں صبر کا پھل مجھے ملا۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔